الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین، رات کے وقت عبیداللہ بن زیاد کا حکم پہنچا، اگر ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تو اس وقت یہ حکم پہنچنے پر پانی پر قبضہ کر لو اور حسین بن علی اور ان کے ہمراہیوں کے لیے پانی بند کر دو۔ اگر سپہ شمر کے زیر کمان آ گئی ہے تو شمر کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ عمرو بن سعد نے اس حکم کے پہنچتے ہی عمرو بن الحاج کو پانی سو سوار دے کر ساحل فرات پر متعین کر دیا۔ اتفاقاً دن میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہیوں نے پانی اپنے لیے نہیں بھرا تھا، ان کے تمام برتن خالی ہو گئے تھے۔ رات کو جب پانی بھرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ دشمنوں نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے۔ حسین بن علی نے بھائی عباس بن علی کو 50 آدمیوں کے ہمراہ پانی لینے کو بھیجا کہ زبردستی پانی لائیں، مگر ان ظالموں نے پانی نہ لینے دیا۔ اب دم بدم پیاس کی شدت نے تکلیف پہنچانی شروع کی۔ یہ ایسی اذیت تھی جو تیر و شمشیر کی اذیت سے زیادہ سوہان روح تھی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے علی بن حسین بیمار تھے اور خیمے میں پڑے رہتے تھے۔ وہ اور ان کی بہن ام کلثوم یہ دیکھ کر صبح کو دشمنوں کا حملہ ہوگا، تمام عزیز و اقارب جو اس وقت موجود ہیں قتل و شہید ہوں گے، رونے لگے۔ ان دونوں کی رونے کی آواز سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ کے اندر آئے اور کہا کہ دشمن ہمارے قریب بھی خیمہ زن ہے۔ تمہارے رونے کی آواز سن کر وہ خوش ہوں گے اور ہمراہیوں کے دل تھوڑے ہوں گے۔ ان کو ہرگز ہائے وائے کچھ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو بامشکل خاموش کیا اور باہر آ کر فرمایا کہ واقعی بچوں اور عورتوں کے ہمراہ لانے میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، ان کو ہرگز ہمراہ نہ لانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ہمراہیوں کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ تم لوگ یہاں سے جس طرف مناسب سمجھو چلے جاؤ، تم کو کوئی بھی کچھ نہ کہے گا، کیونکہ دشمن کو صرف میری ذات سے بحث ہے۔ ہمارے چلے جانے کو تو وہ اور بھی غنیمت سمجھیں گے۔ تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ اپنی جان بچا لو۔ ہمراہیوں نے یہ سن کر کہا کہ ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم سب آپ کے اوپر قربان ہو جائیں گے اور جب تک ہمارے دم میں دم ہے آپ کو آزار نہ پہنچنے دیں گے۔ اسی شب تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص رماح بن عدی جو اس موا میں آیا ہوا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ابن سعد کے لشکروں کا حال سن کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ تنہا میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ایک ایسے راستے سے لے چلوں گا کہ کسی کو متعلق اطلاع نہ ہو سکے گی، اور اپنے قبیلہ بنی طے میں لے جا کر 5000 آدمی اپنے قبیلے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ ان 5000 سے جو چاہے کام لیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ابھی ان سب سے کہا تھا کہ مجھ کو تنہا چھوڑ کر تم سب چلے جاؤ، تو انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان سب کو چھوڑ کر تنہا اپنی جان بچا کر نکل جاؤں؟ ان کے ہمراہیوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، جیسا کہ آپ ابھی فرما چکے ہیں، وہ تو تنہا آپ کے دشمن ہیں، لہٰذا آپ اپنی جان بچانے کے لیے نکل جائیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عزیزوں اور قریبی رشتہ داروں کے بغیر کوئی چیز بھی گوارا نہیں ہو سکتی، میں بغیر آپ لوگوں کے میت کی اپنی جان بچانے کے لیے ہرگز نہ جاؤں گا۔ چنانچہ اس شخص کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو شمر ذی الجوشن عمرو بن سعد صفوف لشکر کو آراستہ کر کے میدان میں آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہمراہیوں کو مناسب ہدایت کے ساتھ متعین کیا۔ شمر ذی الجوشن نے عبیداللہ، جعفر، عثمان، عباس کو میدان میں بلا کر کہا کہ تم امیر بن زیاد نے امان دی ہے۔ انہوں نے کہا ابن زیاد کی امان سے اللہ کی امان بہتر ہے۔ شمر اپنا سامنا لے کر رہ گیا۔ بعض روایت کے مطابق آپ کے ہمراہ اس وقت لڑائی 10 محرم الحرام 61 ہجری کو صبح شروع ہوتی ہے۔ 72 آدمی موجود تھے۔ بعض روایت کے موافق 140 اور بعض کے موافق 240 تھے۔ بہرحال اگر بڑی سے بڑی تعداد یعنی 240 کی تسلیم کر لیں، دشمنوں کی 1000 فوج کے مقابلے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کی کوئی حقیقت نہ رکھتے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہیوں کو مناسب مقامات پر کھڑا کر کے اور ضروری وصیتیں فرما کر اونٹ پر سوار ہوئے۔ صفی لشکر کی صفوف کے سامنے تنہا گئے۔ ان لوگوں کو بلند آواز سے مخاطب کر کے ایک تقریر شروع کی اور فرمایا کہ کوفیوں،
میں خوب جانتا ہوں کہ یہ تقریر کوئی نتیجہ میرے لیے سب پیدا نہ کرے گی اور تم کو جو کچھ کرنا ہے تم اس سے باز نہ ہوگے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اجرت تم پر پوری ہو جائے اور میرا عذر بھی ظاہر ہو جائے۔ ابھی اس قدر الفاظ کہنے پائے تھے کہ آپ کے خیمے سے عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ان آوازوں کے سننے سے آپ کو سخت ملال ہوا اور سلسلہ کلام کو روک کر لاہور پڑھ کر آپ نے کہا، عبداللہ بن عباس سے سچ کہتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کو ہمراہ نہ لے جاؤ۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے ان کے مشورے پر عمل نہ کیا۔ پھر لوٹ کر اپنے بھائی اور بیٹے کو پکار کر کہا، ان عورتوں کو رونے سے منع کرو اور کہو کہ اس وقت خاموش رہو، کل خوب دل بھر کر رو لینا۔ انہوں نے عورتوں کو سمجھایا اور آوازیں بند ہو گئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کوفیوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنی تقریر اس طرح شروع کی کہ اے لوگوں میں سے ہر ایک شخص جو مجھ سے واقف ہے اور ہر ایک وہ شخص جو مجھ کو نہیں جانتا اچھی طرح آگاہ ہو جائے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور حضرت علی کا بیٹا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں اور جعفر طیار میرے چاچا تھے۔ اس فخر نسبتی کے علاوہ مجھ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور میرے بھائی حسن کو جوانان اہل جنت کا سردار بتایا ہے۔ اگر تم میری بات کا یقین نہ ہو، ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابی زندہ ہیں، تم ان سے میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی اور میں نے کسی مومن کا قتل نہ کیا، نہ اس کو آزار پہنچایا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی باقی ہوتا تو تمام عیسائی قیامت تک اس گدھے کی پرورش اور نگہداشت میں مصروف رہتے۔ تم کیسے مسلمان اور کیسے امتی ہو، اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ تم کو اللہ کا خوف ہے نہ رسول کی شرم ہے۔ میں نے جب کہ ساری عمر کسی شخص کو بھی قتل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ مجھ پر کسی کا قصاص بھی نہیں ہے۔ پھر بتاؤ کہ تم نے میری خون کو کس طرح حلال سمجھ لیا؟ میں نے دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑا تھا، تم نے وہاں بھی مجھ کو رہنے نہ دیا۔ پھر مکہ مکرمہ میں اندر بیت اللہ میں مصروف عبادت تھا، تم کوفیوں نے مجھ کو وہاں بھی چین نہ لینے دیا اور میرے پاس مسلسل خطوط بھیجے کہ ہم تم کو امامت کا حقدار سمجھتے ہیں، تمہارے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارے بلانے کے موافق میں یہاں آیا، اب تم مجھ سے برگشتہ ہو گئے۔ اب بھی اگر تم میری مدد کرو تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو قتل نہ کرو اور آزاد چھوڑ دو تاکہ میں مکہ یا مدینہ میں جا کر مصروف عبادت ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ خود اس جہان میں فیصلہ کر دے گا کون حق پر تھا اور کون ظالم تھا۔ اس تقریر کو سن کر سب خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تم پر حجت پوری کر دی اور تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی کہ اے شبت بن ربی، حجاج بن الحسن، قیس بن الاشعث، حر بن یزید تمیمی، اے فلاں فلاں، کیا تم نے مجھ کو خطبے نہیں لکھے تھے اور مجھ کو بااسرار یہاں نہیں بلوایا تھا؟ جبکہ میں یہاں آیا ہوں تو مجھ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو۔ یہ سن کر ان سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا اور نہ آپ کو بلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطوط نکالے اور الگ الگ پڑھ کر سنائے کہ یہ تمہارے خطوط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواہ ہم نے یہ خطوط بھیجے ہیں یا نہیں بھیجے، مگر اب ہم علی الاعلان آپ سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سن کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اترے، گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ کوئی لشکر سے اول ایک شخص میدان میں مقابلہ کی غرض سے نکلا، مگر اس کا گھوڑا ایسا بتکا کہ وہ گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حر بن یزید تمیمی اس انداز سے جیسے کوئی حملہ آور ہوتا ہے، اپنی ڈھال اپنے سامنے کر کے اور گھوڑا اڑا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ڈھال پھینک دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کو ہر طرف سے گھیر کر اور روک کر واپس نہ جانے دیا اور اس میدان میں قیام کرنے پر مجبور کیا۔ میں اپنی اس خطا کی تلافی میں اب آپ کی طرف سے کوفیوں کا مقابلہ کروں گا، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دی، بہت خوش ہوئے۔ شمر ذی الجوشن نے عمرو بن سعد سے کہا کہ اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ عمرو بن سعد نے فوراً ایک تیر کمان جوڑ کر حسین
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف جھکا اور کہا کہ تم گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اس کے بعد کوفیوں کے لشکر سے 2 آدمی نکلے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک بہادر نے مقابلہ پر جا کر دونوں کو قتل کر دیا۔ اسی طرح لڑائی کا سلسلہ جاری ہوا، دیر تک مبازرہ کی لڑائی ہوتی رہی، اس میں کوفیوں کے آدمی زیادہ مارے گئے۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک آدمی نے کوفیوں کی صفوں پر حملہ کرنا شروع کیا۔ اس طرح بہت سے کوفیوں کو نقصان ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہیوں نے آل ابی طالب کو اس وقت تک میدان میں نہ نکلنے دیا جب تک وہ ایک ایک کر کے سب نہ مارے گئے۔ آخر میں مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے آل علی پر سلطنت کی۔ ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اکبر نے دشمنوں پر جرأت مندانہ حملے کیے۔ بہت سے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے۔ ان کے قتل ہونے کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ ہونے لگے۔ پھر آپ کے بھائی عبداللہ و محمد، جعفر و عثمان نے دشمنوں پر حملہ کیا۔ بہت سے دشمنوں کو مار کر خود بھی ایک ہی جگہ ڈھیر ہو گئے۔ آخر میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نوعمر بیٹے محمد قاسم نے حملہ کیا اور وہ بھی مارے گئے۔ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کربلا میں اپنی شہادت دوسری تمام مصیبتوں سے بڑھ کر مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو روح فرسا نظاروں کا تماشا دیکھتے ہوئے دیکھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہیوں اور خاندان والوں نے ایک طرف اپنی بہادری کے نمونے دکھائے، دوسری طرف وفاداری اور جان نثاری کی بھی انتہائی مثالیں پیش کر دیں۔ نہ کسی شخص نے کمزوری اور بزدلی دکھائی، نہ بے وفائی آسانی کا الزام اپنے اوپر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر تنہا رہ گئے۔ خیمہ میں عورتوں کے سوا صرف علی دوست معروف با زین العابدین جو بیمار چھوٹے بچے تھے باقی رہ گئے۔ عبداللہ بن زیاد نے یہ حکم بھیجا کہ حسین کا سر مبارک کاٹ کر ان کی لاش گھوڑ سے پامال کرائی جائے کہ ہر ایک عضو ٹوٹ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ جانے کے بعد جس بہادری جمع مردی کے ساتھ دشمنوں پر حملے کیے، ان حملوں کی شان دیکھنے والا ان کے ہمراہیوں میں سے کوئی نہ تھا، مگر عمرو بن سعد اور شمر ذی الجوشن آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر و جری انسان نہیں دیکھا۔ غم کی داستان اور روح کو محل کر دینے والی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 45 زخم تیر کے تھے، مگر آپ برابر دشمنوں کا مقابلہ کیے جا رہے تھے۔ ایک دوسری روایت کے موافق 33 زخم نیزے کے اور 33 زخم تلوار کے تھے۔ تینوں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ شروع میں آپ کے گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ آور ہوتے رہتے تھے، لیکن جب گھوڑا مارا گیا تو پیدل لڑنے لگے۔ دشمنوں میں کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھ سے شہید ہوں، بلکہ ہر شخص آپ کے مقابلے سے بچتا اور ترا دیتا۔ آخر شمر ذی الجوشن نے 6 شخصوں کے ہمراہ لے کر آپ پر حملہ کیا۔ ان میں سے ایک نے شمشیر کا ایسا وار کیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں ہاتھ کٹ کر الگ گر پڑا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جوابی کا وار کرنا چاہا، لیکن آپ کا دائنا ہاتھ بھی اس قدر مجروح ہو چکا تھا کہ تلوار نہ اٹھا سکے۔ پیچھے سے سنان بن انس نخعی نے آپ کے نیزہ مارا، شکم سے پار ہو گیا۔ آپ نیزے کا یہ زخم کھا کر گرے۔ اس نے نیزہ کھینچا، اس کے ساتھ ہی آپ کی روح بھی کھنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر کے حکم سے کسی دوسرے شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے حکم کی تعمیل کے لیے 12 سوار متعین کیے گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کے ٹاپوں سے آپ کے جسم مبارک کو خوب چلوایا، خیمہ کو لوٹا اور آپ کے اہل بیت کو گرفتار کیا۔ زین العابدین جو لڑکے تھے، شمر ذی الجوشن کی نظر پڑی، ان کو اس نے قتل کرنا چاہا، مگر عمرو بن سعد نے اس کو اس حرکت سے باز رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پر آپ کے اہل بیت کوفہ میں ابن زیاد کے پاس بھیجے گئے۔ کوفہ میں ان کو تشہیر کیا گیا۔ ابن زیاد نے دربار کیا، ایک تشت میں رکھ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے سر کو دیکھ کر گستاخانہ کلمات کہے۔ تیسرے روز شمر ذی الجوشن کو ایک دستہ فوج دے کر اس کی نگرانی میں یہ قیدی اور مبارک یزید کے پاس دمشق کی جانب رہا۔